نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہزادے کو دیکھا، مکہ کا مالدار، خوش پوشاک، بہترین لباس، عمدہ خوشبوئیں، اور خوشبوئیں بھی ایسی کہ جب وہ خوشبو لگاتے تو اس جیسی خوشبو پورے مکہ میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، جن کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، شہزادے ہیں، جب گھر والوں کو پتا چلا، رشتہ داروں کو پتا چلا، انہوں نے قید کر دیا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کی پاداش میں۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، حالات پھر تنگ ہیں، پھر حبشہ گئے، حبشہ سے پھر مدینہ چلے گئے، اور مدینے کے اندر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے، اے میرے مصعب مدینے کے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرو۔ اسعد بن زرارہ کے گھر پہ رہائش رکھی ہوئی اور مدینے کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ مدینہ والوں کے قاری ہیں، مدینے والے انہیں اپنا قاری کہتے ہیں۔ یہ شہزادہ قاری بنا، شہزادہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے، شہزادہ کسی کے گھر میں رہ رہا ہے۔ حضرات کس لیے رہ رہا ہے؟ مال لینے کے لیے، مال بنانے کے لیے؟ کیوں اپنا گھر بار چھوڑا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ پھر وہ ٹائم آیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے لوگ مدینہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو چکے، کلمہ پڑھ چکے، پیغمبر کے دین میں آ چکے۔ یہ محنت تھی جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچی ہیں، میرے پیغمبر تشریف فرمائے، آپ نے مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ وہ مصعب ہے جسے اس کے ماں باپ اعلی اور بہترین کھانا کھلایا کرتے تھے، یہ وہ مصعب ہے جس کے ماں باپ بہترین مشروبات پلایا کرتے تھے، یہ وہ مصعب ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس عمدہ ترین اعلیٰ ترین خوشبوئیں ہوا کرتی تھیں۔ آج میرا مصعب آ رہا ہے اور جسم کے اوپر اس نے مینڈے کی کھال لپیٹی ہوئی ہے، اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے مینڈے کی کھال کے ساتھ، اس پر بھی پیمد لگے ہوئے۔ یہ کیفیت دیکھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات گرامی پھر وہ دن آیا، غزوہ احد۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم، اپنا جھنڈا عطا کیا، سیدنا مصعب بن عمیر تک یہ جھنڈا پہنچا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جھنڈا گرنے نہ پائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو دائیں ہاتھ میں تھاما ہوا۔ حضرات گرامی اتنے میں ایک کافر نے سیدنا مصعب بن عمیر کے دائیں ہاتھ پہ حملہ کیا۔ جب دائیں ہاتھ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو گیا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا وَمَا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، اس کافر نے حملہ کیا، بائیں ہاتھ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو گیا۔ جھنڈے کو اپنے دونوں کندھوں کے اندر پھنسا لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر نے حملہ کیا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے، غزوہ ختم ہوئے، آمینہ کے لال فارغ ہوئے، آپ ایک راستے پر سے گزر رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر کا ناشا دیکھا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ میرا مصعب وہ مصعب ہے جس کے متعلق مالک کائنات نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا مومنوں میں سے
کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، کئی لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو کر جام شہادت نصیب کر کے اپنی منت کو پورا کر چکے، اور میرے پیغمبر کے یاروں میں سے کئی ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، تیگوں میں گر گئے لیکن اپنے وعدے کو جھٹلایا نہیں، وعدے کو پورا کیا، آگ کے کوئلوں کے اوپر لیٹ گئے لیکن پیغمبر سے کیا وعدہ پورا کر لیا، اپنی اولادوں کو شہید کروا لیا لیکن پیغمبر سے کیا وعدہ پورا کر لیا۔ اے کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر کے یاروں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے لیکن رب سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کیا، اپنی جانیں دے دی لیکن پیغمبر کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرات گرامی، امام کائنات نے جناب مصعب بن عمیر کا ناشہ دے کے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہے۔ ادھر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پر ایمان لے کے آئے، نبی کائنات کے ساتھ ہجرتیں کی، ہم نے ظلم برداشت کیے، مصائب برداشت کیے، اللہ مالک کائنات کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ مالک کائنات نے انعامات کیے، خالق کائنات نے فتوحات عطا فرمائی، مسلمانوں کے اوپر کچھ آسانیاں ہو گئی۔ ہم میں سے ہمارے کچھ یار تو وہ ہیں جنہوں نے یہ آسانیوں کے دور دیکھے ہی نہیں، وہ پہلے ہی جام شہادت نوش کر کے چلے گئے۔ ان میں سے ہمارا ایک یار مصعب بن عمیر بھی تھا۔ کون مصعب بن عمیر؟ حضرت خباب بن ارت کی بات سنیے، غزوہ احد شہید ہو گئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر کیا تھا؟ میرے پیغمبر کے 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے، لوگوں نئے کفن کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر کوئی کپڑے کوئی چادریں نہیں تھی جن میں کفن دیا جائے، جس کے پاس جو کپڑا تھا اسی میں کفن دے دیا گیا۔ کہتے ہیں ہم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، ان کے جسم پہ ایک چادر کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ مال لینے کے لیے آئے تھے، یہ دولت لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کے متعلق رافضی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ تو مال بنانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرات غور کیجئے، شہزادے ہیں، پیغمبر کے دین کو اپنائے، گھر کو چھوڑا ہے، مکے کو چھوڑا ہے، مدینہ آ گئے ہیں، گھر گھر کے اندر قرآن پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بالآخر کیا ہوا کہ یہی شہزادے میدان احد کے اندر شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا ان کے پاس ایک چادر، جو کہتے ہیں مال لینے کے لیے آئے تھے اسے کچھ تو حیا کرنا چاہیے، یہ فوت ہو رہے ہیں اور ایک چادر ہے، یہ مال بنانے آئے تھے، یہ دولت بنانے آئے تھے۔ ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کے پاس، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی چادر میں کفن دے دو مصعب کو۔ ہم حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دینے لگے، چادر اتنی چھوٹی تھی پورے جسم کی وہ ڈھانپ نہیں رہی، جسم پر پوری نہیں آئی، اتنی چھوٹی چادر۔ ہم نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا، ہماری تو ماشاءاللہ الماریاں، کھڑکیاں، ونڈوز، پلنگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی چیز بھی بغیر چادر، بغیر کپڑے اور بغیر پردے اور پتہ نہیں کتنے کتنے پردے۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنے والے۔ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک چادر ہے، اگر سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ کرام یہ چہرے پہ چادر ڈال دو، اللہ کے نبی پاؤں واضح ہو جاتے ہیں، فرمایا پاؤں کے اوپر ازخر بوٹی کاٹ کے وہ ڈال دو۔ ایک گھاس ہوتی تھی عرب کے اندر، وہ گھاس کاٹ کے پاؤں کے اوپر وہ ڈال دو۔ عمل جیسے ہو، ہم بس اوپر گلاب ڈال دیں میت کے، ان چیزوں سے کچھ نہیں بنتا، کچھ بنتا ہے تو عمل سے بنتا ہے۔ اوپر چاہے لکھی ہوئی چادریں ڈال دیں، کئی کپڑے ڈال دیں، اوپر گلاب ڈال دیں، مقصد کیا ہے؟ اگر عمل نہیں تو تیرے اس گلاب کا کوئی فائدہ نہیں، عمل ایسے کر کے قبر ہی گلاب بن جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اوپر ازخر بوٹی ڈال دو، ازخر بوٹی ڈال کر چہرے پر چادر دے کر ہم نے دفن کر دیا، قبر کے حوالے کر دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرے پیارے پیغمبر قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے ایسے بندے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا،
پورا کر دکھایا. کئی تو ایسے ہیں جو اپنی منت کو پورا کر چکے، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر چکے. اور میرے پیغمبر کے بعد صحابہ بعض یار ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ انہوں نے کیا اسے بھی پورا کر دیں گے.